إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس آیت مبارکہ کے تحت چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی اور عرض کیا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب یہ افواہ پھیلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو کوئی صحابہ دل برداشتہ ہوئے، بہت سارے صحابہ اچانک حملہ کے پیش نظر تتر بتر ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 12 انصار باقی رہ گئے جو آپ علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین نے مکمل چڑھائی کر رکھی تھی اور آپ پوچھتے تھے کہ کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا؟ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ کہتے اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہتے کہ آپ تو ہو ہی، اور کون ہے؟ وہ ایک انصاری کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ وہ آگے بڑھا، مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔
پھر آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا؟ پھر طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے، میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ہو ہی، اور کون ہے؟ ایک انصاری کھڑا ہوا، اس نے کہا میں ہوں۔ آپ نے کہا ان کا مقابلہ کرو۔ اس طریقے سے باری باری مشرکین کا مقابلہ کرتے ہوئے 11 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ آخر میں طلحہ بن عبید اللہ باقی رہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے بار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اور مشرکین کا مقابلہ کرتے ہوئے جب انہوں نے ہاتھ سے ان کا وار روکا تو ان کا ہاتھ کٹ گیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے، ہنس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے اس موقع پر تو پھر فرشتے تمہیں اٹھا لیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس غزوہ میں شہید ہوئے ان کے متعلق اظہار افسوس اور تعزیت فرما رہے تھے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہداء کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں یہ آیت نازل کی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ ایمان والوں میں سے کچھ ایسے بھی مرد کہ انہوں نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا، اور فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس وعدہ کو پورا کرنے کے منتظر ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، نہیں وہ بدلے بدلنا۔ طلحہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں؟ میں بھی اس آیت کا مصداق ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم اس کے مصداق ہو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خادم رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ میرے چچا انس بن نضر، جن کے متعلق ہم گزشتہ خطبہ میں بھی ایک پہلو بیان کر چکے ہیں، دوسرا پہلو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب انہوں نے یہ حالات دیکھے تو آگے بڑھے تو ان کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، تو فرمانے لگے کہ سعد کدھر جا رہے ہو؟ آؤ دشمن سے مقابلہ کریں، اللہ کی قسم میں احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اور کئی ایک کو واصل جہنم کرنے کے بعد شہید ہوتے ہیں، اور ان کے جسم پر 80 کے قریب زخم آئے، اور مشرکین نے ان کا مثلا بھی کیا، ان کے اعضاء بھی کاٹ دیے، جس کی وجہ سے ان کی بہن نے ان کو
ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کہ ایمان والوں میں سے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، اور کچھ ایسے بھی جو ہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کے منتظر ہیں، یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وما بدلوا تبدیلا، نہیں وہ بدلے بدلنا، یعنی وہ اپنی بات پہ قائم رہے۔ جو دنیا سے کوچ کر گئے، شہید ہو گئے، ان کا تو معاملہ بالکل واضح، لیکن جو اس کے بعد زندہ رہے وہ بھی اس دین حنیف پر اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر قائم اور دائم رہے۔ مرزا مظہر جانے جانا، ان سے جب قتیل شفائی نے پوچھا کہ کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عہد و پیمان پر، دین پر، ایمان پر ویسے ہی قائم رہے جیسا کہ آپ کی حیات طیبہ میں تھی؟ مرزا مظہر جانے جانا نے یہ آیت پڑھی وما بدلوا تبدیلا، نہیں وہ بدلے بدلنا۔ یہ عربی زبان کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب اسی فعل کا مصدر مفعول مطلق کے طور پر لایا جائے تو اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیم کرنا یعنی مان لیں، ماننا۔ ایسے ہی فرمایا وما بدلوا تبدیلا، کہ نہیں وہ بدلے بدلنا، وہ اپنے اس ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رہے آخری وقت تک۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو چونکہ قتیل شفائی بھی قرآن مجید کو جانتا تھا، سمجھتا تھا، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت، اس کی باریکیوں کو وہ جانتا تھا، خاموش ہو گیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور آج جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ان کو اپنے متعلق سوچنا چاہیے وہ کہاں کھڑے ہیں اور دنیا میں اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا، اس سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ ورنہ وہ قرآن مجید ہی پڑھ کے دیکھ لیں کہ منافقین کا کیا حشر ہوا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا۔ کیا کوئی منافق حالت نفاق میں فوت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معاملہ لوگوں کے اوپر کھولا نہیں، واضح نہیں کیا؟ ان کی زندگی کیسی رہی؟ ساری زندگی کفر کو چھپانے میں اور اسلام ظاہر کرنے میں گزار دی، خسر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یہ تو ان سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ لہذا اس بات کو پیش نظر رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا حادثہ دنیا کا عظیم ترین سانحہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ تاریک دن ہماری زندگی میں نہیں آیا، اس سے زیادہ تکلیف دہ دن ان کی زندگی میں نہیں آیا
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اور ہستی، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ پریشان ہے صاحب، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یقین نہیں آ رہا کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرف کے مقام سے واپس آئے، انہیں اطلاع ملی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور روئے اور فرمایا اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر دو موتیں واقع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جائزہ لیا، معلوم ہوا کہ لوگوں کو تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے، منبر پر چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے، کوچ کر گئے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا جائیں، کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ؟ اور فرمایا یہ بات کان کھول کے سن لو، یہ صحابہ کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے متفق علیہ۔ آج جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اسلام سے ہی ناواقف ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کی مبادیات سے غافل ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ خطبہ محفوظ ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ تم میں سے جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ بات جان لے، سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، وہ بھی یہ بات جان لے، سمجھ لے، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ جب یہ خطبہ دیا، صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت وما محمد الا رسول ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکی تھی۔ جب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر بچے بچے کی زبان پر یہ آیت تھی، سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے۔ حوصلہ ملا، ہمت آئی، پتہ چلا کہ یہ قانون قدرت ہے، یہ نظام قدرت ہے، یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا جیسے کہ چلتا آ رہا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، جو تربیت کی ہے، جو آپ نے ہمارے لیے راستہ متعین کیا ہے، اس راستے پہ چلتے رہنا۔ اختلاف ہوا خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اس پر انصار اکٹھے ہو کر کے اپنا خلیفہ اور امیر مقرر کرنا چاہتے تھے۔ ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے
ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ خلیفہ قریشیوں میں سے ہوگا، الائمۃ من قریش، اور انصار نے کہا کہ امیر منا و امیر منکم، ایک امیر ہم سے ہوگا ایک تم سے ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ خلیفہ ایک ہی ہوگا اور وہ قریشیوں میں سے ہوگا۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی، ابو عبیدہ نے بھی بیعت کر لی، سب نے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق ہو گیا ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فیصلہ ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، خلیفہ تو رسول اللہ بننے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن گزرتے، دنیا کو عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ بیوی کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو کہ وہ اس پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر 3 دن سوگ منانے کے بعد چوتھے دن یہ اعلان کر دیا کہ لشکر اسامہ روانہ ہوگا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ اس وقت کے حالات، واقعات، خوف و ہراس کی وجہ سے بال اتفاق صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو یہ لشکر روانہ نہیں کرنا چاہیے، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ قبائل عرب اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خلیفۃ رسول اللہ نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ اگر جنگل کے درندے آ کر کے میرا جسم نوچ لیں، چیر پھاڑ کر دیں، آسمان سے پرندے آ کر کے میرا جسم نوچیں، تب بھی میں اپنا یہ فیصلہ واپس نہیں لے سکتا۔ لشکر اسامہ روانہ ہو کر کے رہے گا۔ اکثریت نے مطالبہ کیا کہ ایسا نہ کریں، کہا کہ ایسا ہو کے رہے گا۔ چوتھے دن اعلان ہوا کہ لشکر یہاں سے نکلے اور جرف کے مقام پر میرے حکم کا انتظار۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے حالات کو بیان کرتی ہیں کہ مدینہ والوں کی یہ حالت ہو چکی تھی خوف کی وجہ سے، جیسے اندھیری اور سخت سردی کی رات ہو اور بکریوں کا کوئی چرواہا رکھوالا نہ ہو اور بھیڑیے ان سے بکریاں خوفزدہ ہوں۔ یہ مدینے کے حالات تھے، لیکن خلیفۃ رسول اللہ کا حکم، اس کی تعمیل کرتے ہوئے لشکر جرف کے مقام پر جا کر کے قیام پذیر، وہاں پر مشورہ ہوتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 تجویزیں دے کر کے روانہ کیا جاتا ہے کہ پہلی تجویز یہ ہے کہ اس لشکر کو مدینہ میں واپس آنے کی اجازت دی جائے، یہ ارادہ ترک کر دیا جائے، اور
اگر یہ قبول نہیں ہے تو دوسری تجویز یہ ہے کہ اسامہ بن زید جو امیر لشکر ہے امارت سے ہٹا کر کے کسی تجربہ کار شخص کو امیر مقرر کیا۔ جب یہ دو تجویزیں لے کر کے آئے، پہلی تجویز سن کر کے وہی بات جو پہلے کہی کہ درندے آ کر کے میرے چیر پھاڑ کر دیں، پرندے آ کر کے میرا جسم نوچ لیں، یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا۔ عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے دوسری تجویز پیش کی، اس پر خلیفۃ رسول اللہ غضبناک ہو گئے، اٹھ کر کے میری داڑھی پکڑ کر کے کہا کہ تو یہ تجویز پیش کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کو امیر کس نے مقرر کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر کو ہٹا کر کے کسی اور کو امیر مقرر کر دوں، پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے؟ کون سا آسمان اور کون سی زمین مجھے اللہ کے عذاب سے پناہ دے گی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہم صبح و شام رات دن کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر و نواہی، آپ کی سنن، آپ کی ہدایات کی کس قدر مخالفت کی جاتی ہے، جبکہ صحابہ سے تو ایک غلطی سرزد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعید شدید سنائی اور آیت نازل کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی فتنہ میں مبتلا کرے یا دردناک عذاب پہنچائے۔ یہ مقام مصطفیٰ کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور آ کر کے اپنے ساتھیوں سے، لشکر والوں سے ناراض ہوئے کہ تمہاری اس تجویز کی وجہ سے جو میں نے پیش کی مجھے یہ ڈانٹ پلائی گئی، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ پھر خلیفۃ رسول اللہ جرف کے مقام پر جاتے ہیں، جا کر کے اس لشکر کو روانہ کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں اور اسامہ سے کہتے ہیں جو امیر لشکر رضی اللہ تعالی کہ تمہارے اس لشکر میں عمر بھی شامل ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ عمر کو میرے ساتھ پیچھے رہنے دیں، ان سے صلاح مشورہ کروں، معاملات کا جائزہ لیتا رہوں۔ انہوں نے بخوشی اجازت دی۔ اسامہ سواری پر سوار ہیں، خلیفۃ رسول اللہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا خلیفۃ رسول اللہ یا تو آپ سواری پر سوار ہو جائیں یا پھر میں سواری سے نیچے اتراؤں۔ فرمانے لگے کہ نہ تو سواری سے نیچے اترے گا نہ میں سواری پر سوار ہوں۔ اگر اس راستے میں چند قدم چلنے سے میرے پاؤں پر اس راستے کی گرد و غبار پڑنے کی وجہ سے مجھ پر جہنم حرام ہو جائے تو اس سے تیرا کیا بگڑتا ہے؟
لشکر روانہ کر دیا. لشکر جا کر کے اپنے اہداف پورے کر کے کامیابی کے ساتھ دشمن کو شکست دے کر کے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل کر کے صحیح سلامت مدینہ واپس پہنچ جاتا ہے. اس کے اثرات کیا ہوئے؟ جہاں جہاں سے لشکر اسامہ گزرا وہاں وہاں کے لوگ مرعوب ہوئے، گھبرا گئے، اپنے ناپاک عزائم سے باز آ گئے. انہوں نے کہا کہ مدینہ سے اتنا بڑا لشکر روانہ ہو رہا ہے، اگر مدینہ میں اس سے زیادہ فوج نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اس لشکر کو روانہ نہ کیا جاتا. اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن. لہذا ان پر روز طاری ہو گیا اور یہ اپنے اغراض و مقاصد میں، اہداف میں کامیاب ہو کر کے واپس مدینہ پہنچ گئے. یہ دونوں خبریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور اس لشکر کا کامیابی سے واپس مدینہ پہنچنا، اس کو 40 دن گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے. کیسر روم کو دونوں خبریں ایک وقت میں موصول ہوتی ہیں، وہ سن کر کے حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کل کلاں ان کے نبی فوت ہوئے اور آج یہ جہاد کر کے، جنگ کر کے، اپنے ٹارگٹس اور اہداف پورے کر کے واپس پہنچ چکے ہیں. بات کیا سمجھ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات دنیا کا سب سے عظیم ترین سانحہ تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد کیا اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا کیا یا اسلام جو ہے اس کے بعد سرنگو ہو گیا؟ سوچے، غور کریں. اس سے بڑا سانحہ تو دنیا میں ہوا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اسلام کو روز بروز کیا ہوا؟ غلبہ حاصل ہوتا چلا گیا. خلیفۃ رسول اللہ کی وفات کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی، امارت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں. 10.5 سال کا عرصہ ہے، اس میں فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. حکومت روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی شہادت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے. جو کچھ فتنہ اٹھا، جس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان حالات میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور 4.5 سال تک تقریباً مسلمان آپس میں ہی جنگ و جدل میں مصروف رہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی آپس میں صلح ہو گئی. حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دست برداری کا اعلان کر دیا اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر دی.
ان کی خلافت اور حکومت کا دورانیہ 20 سال کے قریب ہے۔ اس 20 سال کے عرصہ میں آپ مجھے بتائیں اسلام پھلا پھولا پھیلا دنیا میں غالب ہوا یا نہیں؟ اس تمام تر دورانیہ میں امن و امان قائم ہوا؟ فسادی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، کسی کو فساد کرنے کی ہمت اور جرت نہ ہو سکی۔ ایک جائزہ مختصر آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ شخصیات کا دنیا سے جانا کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا سلسلہ رکتا نہیں، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے ہم یہ بات بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب احمد یاسین جو معذور تھے فلسطینیوں کے قائد، ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد عبدالعزیز نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس تنور میں، اس دورانیہ میں کیا فلسطینیوں کی قوت اور طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں منوایا یا نہیں منوایا؟ اور اسرائیلیوں کو، صہیونیوں کو، یہودیوں کو اور ان کے حواریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسپوز نہیں کیا، دنیا والوں کے سامنے ننگا نہیں کر دیا؟ اور جو لوگ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے قبل ان کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو یہود و نصارہ کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے، ان کے منہ پر زوردار تمانچہ نہیں ہے؟ کیا ان کی شہادت اس بات کو واضح نہیں کرتی کہ انہوں نے اسلام کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے جو جدوجہد کی، اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہوئے؟ آج وہ لوگ بھی اسماعیل ہانیہ کی تعزیت کے لیے سو مرا رہے ہیں حکومتی سطح پر، جو فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکے۔ آج وہ لوگ بھی اسماعیل ہانیہ کی قربانیوں اور ان کی جہود اور نشاطات کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ جس شخص نے 70 افراد اپنے خاندان کے شہید کروائے، بذات خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، آج آپ دیکھ لیں کہ 500 ہی پلٹ گیا۔ یہ مت سمجھیں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، ان کے راستے سے یہ رکاوٹ دور ہو گئی، نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا اور ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے، انہوں نے ان باتوں سے ابھی تک اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر ہم نے فلسطینیوں کے قائدین کو شہید کر دیا یا قتل کر دیا تو اس کے بعد ہم اپنے اغراض و مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، روز بروز یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے اور دنیا تسلیم کرتی چلی جا رہی ہے، مانتی چلی جا رہی ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے، اس کی حکومت دہشت گرد ہے۔ اور یہ بات صرف مسلمان نہیں کہہ رہے، ان کے اپنے دین اور مذہب کے ماننے والے یہ بات کہہ رہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ یہودیت یہ دین تبلیغ نہیں، یہودیت پیدائشی جو شخص یہودی ہوگا وہی یہودی ہے، کوئی شخص دوسرے دین سے یہودیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
نہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خاندانی اور موروثی دین ہے۔ بس وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو ان کی فکر کے پیروکار صہیونی ہیں، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی دہشت گرد ہے، اسرائیلی حکومت دہشت گرد ہے۔ یہ بات تسلیم ہو گئی۔ غیر مسلم یہودی اور عیسائی لڑکوں نے اپنی ڈگریاں لینے سے انکار کیا اور احتجاج کیا، اور دنیا کو پیغام دیا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو فلسطینیوں کو حاصل ہوئی، جو ان کے نصیبے میں آئی، جو ان کو لوگ ظالم کہتے تھے، دہشت گرد کہتے تھے۔ آج ساری دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ اسرائیلی ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں، اور فلسطینی مظلوم ہیں، اور یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے کیسے جانا ہے۔ اللہ کی تابع داری فرما برداری کرتے ہوئے، اسلام کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہوئے، اعلاء کلمہ کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے، یا بزدلی کی زندگی، نفاق کی زندگی، منافقت کے انداز اختیار کر کے دنیا سے جانا ہے۔ یہ فیصلہ کر لیں، اور یہ بھی بات یاد رکھے، کامیاب و کامران صرف وہ لوگ ہیں جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوتے ہیں، دنیا بھی ان کی قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو اس میں الہانیہ کے مخالف تھے، وہ بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، وہ بھی اس کے لیے رطب اللسان ہیں، وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں الہانیہ، اس سے سیاسی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن واقعتاً وہ صرف فلسطینیوں کا ہی قائد نہیں تھا، بلکہ امت مسلمہ کا قائد تھا۔ اس لیے اب ملک بھر میں اس کی نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا مختلف تنظیموں کی طرف سے، اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سب لوگوں سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ آج جمعہ کے بعد مسجد مبارک میں اللہ کی توفیق سے اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ دیگر لوگوں نے بھی یہ اعلان کیا، دیگر لوگوں نے بھی یہ اہتمام کیا، پاکستانی حکومت نے بھی سوگ کا اعلان کیا۔ ان کی زندگی میں تو ان کے لیے یہ ہمدردی کے جذبات نہیں تھے، ان کی زندگی میں فلسطینیوں کے لیے یہ جذبات کا اظہار نہیں کیا گیا، لیکن اس نے اپنی جان قربان کر کے دنیا سے منوا دیا، تسلیم کروا لیا کہ ہم حق پر ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات کہ مسلمان ممالک اور ان کے حکمران وہ فلسطینیوں کے ساتھ میں ہیں، وہ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھے اس بات کو، تمہارے اوپر جب وقت آئے گا تو پھر تمہارا بھی کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، اور جب تک اسلام پر کاربند رہو گے، اس پہ کھڑے رہو گے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آتی رہے گی، اور جب اس سے روگردانی کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ اسلحہ، یہ افواج تب ہی کام آئیں گی جب ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر یہ اسلحہ اور افواج کام
نہیں آ سکتی۔ یہ مشاہدات آپ کے سامنے، طالبان کا مسئلہ دیکھ لے، فلسطین کا مسئلہ جو چل رہا ہے اس کا مشاہدہ کر لے۔ ساری دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، اور خوفزدہ کون ہے؟ کون خوفزدہ ہے؟ اور اسرائیل خوفزدہ ہے نا۔ ان کے حالات و واقعات دیکھیں، مشاہدے کریں، عجب صورتحال ہے۔ کسی کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں اور کسی کا پیٹ کھلا ہوا ہے، زخموں سے چور ہیں، نڈھال ہیں، اور ان کے پاس آپریشن کروانے کے لیے یا ہاسپٹلز میں سہولیات نہیں ہیں۔ اعضاء سن کرنے والی جب ان کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں صحابہ کی طرح، ہمارے اسلاف کی طرح، اور ان کے آپریشن ہو رہے ہیں بغیر سن کے۔ یہ ان کے ایمان کی دلیل نہیں ہے؟ انہوں نے قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، بمباری ہو رہی ہے لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کا خاندان شہید ہو گیا، گھر بار ان کے تباہ ہو گئے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے حوصلے بلند ہیں۔ یہ کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد کرے، اور فرشتوں کے ذریعہ سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مخالفین اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد قائد ملت اسلامیہ اسماعیل ہانیہ رحمہ اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، سب ساتھی شامل ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اپنی خامیاں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔